کیا مذاکرات کریں آپ سے, آپ کا جو طور طریقہ ہے وہی ٹھیک نہیں. اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہلے دن سے کلیئر ہے کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں, بیٹھنا ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ حل ہم نے نہیں دیا ہے, وہ اس عوام نے حل دیا. آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. کیونکہ پاکستانی قوم چاہتی ہے اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ الیکشن ہے. عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی, اپریل میں جب گئی, اس وقت اکانومی کہاں تھی؟ یہ میں کچھ نہیں کہتا, ان کا اپنا اکنامک سروے جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے آ کے جاری کیا, اس میں وہ اعداد و شمار لکھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے. کل سینٹ کے اندر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ایڈمٹ کیا ہے. ڈیمز کی تعمیر کے اوپر انہوں نے کل ایڈمٹ کیا ہے, اس میں ریٹن, کہ عمران خان کے دور میں ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے. یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا, یہ ان رائٹنگ انہوں نے دیا ہے. اور ان کی سارے آپ اگر ان رائٹنگ اٹھائیں, بولنے میں تو یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں نا, لیکن جو ڈیٹا ہے اگر وہ اٹھا کے دیکھیں, 6% پہ ہماری گروتھ جاری تھی, ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس جا رہی تھی, پورے پاکستان کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا, تیزی سے جاری تھا. ڈیمز کا میں نے ذکر کیا. ریمیٹنسز ہماری 19 ارب ڈالر پہ تھی جب عمران خان آئے تھے 2018 میں, اس کو 30 ارب ڈالر پر لے کر گئے. فورن ریزروز ہمارے اوپر ہر لحاظ سے پاکستان کی اکانومی اوپر جاری تھی. یاد رہے اس میں سے آدھا وقت 3 سال میں آدھا وقت جو ہے عمران خان کی حکومت میں وہ کووڈ کا تھا, لیکن عمران خان نے بہتر اکنامک مینجمنٹ کی. 3,800 ارب ہمارا جو ہے ٹیکس کلیکشن تھی 2018 میں, لیکن جب عمران خان اپریل میں جاتے ہیں 6,000 ارب روپے پہ وہ ٹیکس کلیکشن چلی جاتی ہے. امیر سے ٹیکس لے کے غریب کو ٹرانسفر کر رہے تھے. پیٹرول, ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں انہوں نے کمی اس لیے کی تھی کہ بہتر اکنامک مینجمنٹ اور مزید کرنی تھی. رشیا کے ساتھ چیز ہو رہی تھی, اور مزید پیٹرول عمران خان نے سستا کرنا تھا, ڈیزل سستا کرنا تھا, یہ چیزیں ہونی تھی. تو آج جو اکانومی کے حالات ہیں, جدھر پاکستان چلا گیا ہے, 8 لاکھ لوگ تقریباً پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. ایسی صورتحال میں تو حال ہی یہ ہے کہ کنسنسس, اور حال ہی یہ الیکشن. تو یہ حل تجویز کیا عوام نے. آپ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کریں, آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کیسی اوپر جاتی ہے, کیسے معاشی اشاریے بہتر ہوتے ہیں. لیکن بات چیت کا صرف ایک راستہ ہے, اور وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. اور جب ایسا ہوگا تو پاکستانی عوام جو ہے اس کے اندر اور پوری مارکیٹ کے اندر ایک مثبت سوچ آئے گی, اور ایک رجحان ایسا آئے گا کہ پاکستان کی اکانومی کو واپس ہم ٹریک پہ لا سکیں گے. جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے. اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی, الیکشن ہونا 90 دن کے اندر ضروری ہے, ویسی صورت میں آئین شکنی ہوگی. اس میں تمام وکلاء, تمام ہمارے لیگل ایکسپرٹس, تمام لوگوں کی متفق رائے ہے, اس سے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آئے گا, اور اس کی سزا آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا یہ نہیں ہو سکتے. یہ سارے ہیلے بہانے یہ چلیں گے نہیں. آئین کے مطابق الیکشن ہونا ضروری ہے, اور یہی پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو کارروائی ہوگی.